شاید ضرورت تھی، آج ضرورت نہیں ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ نیشنل پارک کے نام پہ ہماری جو ملکیتی زمینیں ہیں اس کے اوپر قبضہ چاہتے ہیں، ہمارے وسائل پر قبضہ چاہتے ہیں۔ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ایک موٹو ہے، اور ہم سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے عوام ہے جو ہم سے ریلیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نیشنل پارک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی زمینیں رہنے دیں، یہ ہماری ملکیتی زمینیں ہیں، وہ ان نیشنل پارک کے نام پہ قبضہ چاہتے ہیں، ہمارے وسائل لوٹنا چاہتے ہیں۔ حق ملکیت، حق حاکمیت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ عبوریہ پہ دریا گزرتا ہے، جس طرح یہاں پہ ریگستان ہے، جس طرح یہاں پہ مالیات کے اتنے بڑے ذخائر ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کے مالک گلگت بلتستان کا عوام ہے، ہمیں اس کی ملکیت چاہیے۔ آج ہم مالک نہیں ہیں، ہمیں کہیں سے پوچھنا پڑتا ہے، ہمیں کسی سے پرمیشن لینا پڑتا ہے۔ میرے گھر کے دروازے پہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ذخائر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو میں کھود کر نکال نہیں سکتا ہوں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ملکیت ہمیں دی جائے۔ غلام شہزاد آغا صاحب، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ایمان شاہ، آپ کا میزبان ٹاکرا میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں غلام شہزاد آغا، ممبر گلگت بلتستان اسمبلی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ شیڈول 4 کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات تو اسے ان اداروں سے پوچھنا چاہیے۔ آپ اسمبلی تک کیسے پہنچے؟ شیڈول 4 میں ہوتے ہوئے اسمبلی تک کیسے پہنچے؟ خیر، اسمبلی میں پہنچنے میں یہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کی وجہ سے اسمبلی میں نہ پہنچے۔ تو اب یہ ایک الزام ہے، الزام کے بعد الزام کیا ہے ویسے؟ الزام یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کی بات کرتا ہے، ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم گلگت اسکردو روڈ کی بات کرتے ہیں، ہم بجلی کی بات کرتے ہیں، ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے خاص کر ان بے روزگاروں جو بے روزگار ہیں، اتنے سارے یہ جرم ہے، یہ اس سسٹم کے اندر جرم ہے، جس کی وجہ سے آج بھی 4 سال ہو گئے میں شیڈول 4 کا حصہ ہوں۔ بلتستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن آپ بانیوں میں رہے اور ایک عروج رہا، پھر اس کے بعد اب بلتستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن کہیں نظر نہیں آ رہی ہے جہاں سے آپ نے پالیٹکس کا آغاز کیا تھا۔ کسی بھی تنظیم، کسی بھی پارٹی کا نشیب و فراز اس کا حصہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر بھی یہ نشیب و فراز اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ اس تنظیم نے ہمیں بہت کچھ دیا، زیادہ تر ہمیں شعور دیا، ہمیں تعلیم کے اوپر ہمیں موٹیویٹ کروایا ہمارے سوسائٹی کو، اور خاص کر گلگت بلتستان، خاص کر بلتستان کے مختلف جو ایشوز ہیں تعلیمی حوالے سے، ان کو اجاگر کرنے میں اس تنظیم کا بڑا رول رہا۔ تو خیر، مثال کے طور پر میں صدر ہوں، میں اپنی بساط کے مطابق میں نے چلایا، تو جتنی ہماری انفلوئنس تھی وہ ایک بڑے پیمانے پہ رہے۔ کہاں پہ ہے ابھی بھی بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا وجود کوئی کیبنٹ ہے، کوئی پریزیڈنٹ؟ لیکن باقاعدہ کابینہ ہے، اس کی کابینہ جو مرکزی کابینہ ہے وہ کراچی میں ہوتا ہے، اور ڈویژنل جو کابینہ ہے وہ ریجنل کابینہ ہے، خاص کر ادھر آپ کی جو کیائی یونیورسٹی ہے یہاں تک اس کی کیمپس کے اندر بھی اس کی یونٹ ہے۔ اسکردو شہر کی کیا صورتحال ہے؟ اسکردو شہر کا نہ پوچھیں، کیونکہ شہر کے اندر جتنی آبادی بڑھ رہی اسی حساب سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ اسکردو کو اٹھا کے دیں گے وہ آپ کو بہت ساری سڑکیں کھنڈرات نما نظر آئیں گے، انفراسٹرکچر تو بالکل نہیں ہے، تعمیر و ترقی کے اوپر کسی کا کوئی توجہ نہیں ہے، اور تعلیمی ادارے سارے سیاسی اکھاڑا بن چکے ہیں۔ تو میرے خیال سے اسکردو کی ان حالات میں اچھی پوزیشن نہیں ہے۔ بی ایس ایف کا سفر 2015 میں اسلامی تحریک پاکستان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، اور پھر پیپلز پارٹی میں 2016 میں شمولیت کی۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت کی وجہ کیا تھی؟ اچانک کیا ہوا؟ دیکھو، پاکستان یہ میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر، ہمارا بڑا تلخ تجربات رہے ہیں سیاست کے اندر، اور آج بھی ان تلخ تجربات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن جن ایشوز کو ہم لے کے سیاست کر رہے تھے اور جن ایشوز کے اما پہ ہم سیاست کر رہے تھے گلگت بلتستان کے مختلف معاملات کے اوپر، وہ ایشوز ہمارے جو اس وقت صوبہ صدر امجد صاحب اٹھا رہے تھے، تو ہم نے سوچا یار ہم سب مل کے کیوں نہ چلائیں اس نظام کو۔
سسٹم کو، اور خاص کر جن ایشوز کا ہم ذکر کر رہے تھے پہلے، امجد صاحب سے انسپائر ہوئے یا پیپلز پارٹی کے بھٹو کے وہ جو نعرے لگتے ہیں ابھی تک زندہ ہے، تو کہاں پہ آپ آ کے انسپائریشن کہاں سے لی؟ بھٹو کے بھی احسانات ہیں، بھٹو کے بھی احسانات ہیں، خاص کر بلوچستان کے اوپر بڑی اس کے اوپر احسانات ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہیں وہ پہلے والے پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگتا ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول سے لے کے گلگت بلتستان کا نام جو پہلے تھا، بعد میں پھر 74 میں شمالی اقلیت نام پڑ گیا، امور کشمیر جو ہمارے اوپر آج مسلط ہے وہ بھٹو صاحب کے تحائف یا تحفوں میں شامل ہوتا ہے، نیشنل پارکس پہ بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں جہاں آپ کو سہولات دی جاتی ہیں وہاں پہ تھوڑی کمی بیشی رہ جاتی ہے، جس طرح آپ مثال دے رہے ہیں، اور خاص کر میں اس نیشنل پارک کا میں ضرور ذکر کروں گا، وہ والا ماحول اور آج کے ماحول میں فرق ہے۔ اس وقت نیشنل پارک کی شاید ضرورت تھی، آج ضرورت نہیں ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ نیشنل پارک کے نام پہ ہماری جو ملکیتی زمینیں ہیں اس کے اوپر قبضہ چاہتے ہیں، ہمارے وسائل پر قبضہ چاہتے ہیں۔ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ایک موٹو ہے، اور ہم سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے عوام ہے جو ہم سے ریلیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نیشنل پارک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی زمینیں رہنے دیں، یہ ہماری ملکیتی زمینیں ہیں، وہ ان نیشنل پارک کے نام پہ قبضہ چاہتے ہیں، ہمارے وسائل لوٹنا چاہتے ہیں۔ حق ملکیت، حق حاکمیت کا مسئلہ حل ہو گیا، عبوری آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے، حق ملکیت کیا ہے یہ سمجھائیں گے ذرا؟ حق ملکیت کا مفہوم یہ ہے، جس طرح یہاں پہ دریا گزرتا ہے، جس طرح یہاں پہ ریگستان ہے، جس طرح یہاں پہ معدنیات کے اتنے بڑے ذخائر ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کے مالک گلگت بلتستان کے عوام ہیں، ہمیں اس کی ملکیت چاہیے۔ آج ہم مالک نہیں ہیں، ہمیں کہیں سے پوچھنا پڑتا ہے، ہمیں کسی سے پرمیشن لینا پڑتا ہے۔ میرے گھر کے دروازے پہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ذخائر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو میں کھود کر نکال نہیں سکتا ہوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ملکیت ہمیں دی جائے۔ غلام شہزاد آغا صاحب، یہ کسی بھی ملک کا آئین ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اگر اس طرح کوئی بھی اوپر بنانا ریاست بنا دیں، ہر بندہ بارود لے کے کھڑا ہو جائے جا کے پہاڑوں میں بارود ڈالے کا، ہم دیکھیں ہم بھی کوئی آپ ایک طرف تو پیپلز پارٹی صوبے کی بات کرتی ہے، آئین کی بات کرتی ہے، تو پھر آئین کا اطلاق تو ہوگا، کوئی ڈپارٹمنٹ ہوگا، کوئی سسٹم۔ فی الحال گلگت بلتستان کسی آئین کے دائرہ کار میں نہیں ہے فی الحال۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کے دائرہ کار تک دائرہ کار، دیکھیں آئین کے دائرہ کار کے اندر آنے کے بعد قوانین وضع ہوگی، اصول وضع ہوں گے، طور طریقے وضع ہوں گے، ظاہر بات اتنے سارے ذخائر ہیں تو لیکن اس وقت تک کوئی اڑھاق کوئی نظام بھی تو چل سکتا نا۔ اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے، اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر منرلز کے اوپر، اور یہ جو ہمارے ہاں دریا جو گزرتا ہے اس کی ریئلٹی کے اوپر، جو ہمارے پہاڑ ہیں ان کی ریئلٹی کے اوپر کوئی قانون سازی ضروری ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ۔ گلگت سکردو روڈ کی کیا صورتحال ہے؟ لیٹسٹ کوئی آپ بتائیں بلتستان کے عوام کو، بلکہ پورے گلگت بلتستان کے عوام کو کوئی اچھی خبر بتائیں۔ گلگت بلتستان گلگت سکردو روڈ کا نہ پوچھیں، کیونکہ میں کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن جو 2-2.5 سال سے بنے تھے وہ آج دریا برد ہو گئے ہیں۔ نہیں، جو روڈ FW اور NLC نے ابھی تک تیار کیا تھا 100 کلومیٹر، جو بھی اس میں سے بہت سارا حصہ گر چکا ہے، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ دریا برد ہو چکے ہیں، تو ہمارا مطالبہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہماری کوئی حکومت ہے، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی سابق وزیر اعلیٰ، کوئی موجودہ وزیر اعلیٰ 100 دفعہ یہاں سے سفر کر چکے ہیں، آج وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں، تو میری وزیر اعلیٰ صاحب سے آج کی ڈیٹ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ویسے CM صاحب میرے خیال میں 17 سے 21 تک سکردو میں ہیں، وہ بائی روڈ ہی جا رہے ہیں، وہ بائی روڈ جائیں تاکہ گلگت سکردو روڈ کا وہ خود معائنہ کریں۔ نہیں تو آپ وہاں سے جو منتخب نمائندے ہیں، آپ ذرا CM کے دورے کے موقع پہ وہاں آ کے ان کو بتا دیں کہ یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمیں کہیں موقع دیں یہ لوگ، کہیں ہمیں ان سے مل بیٹھنے کا، آپ اتنے تگڑے سیاستدان ہیں ماشاءاللہ، آپ کا امیج ہے، آپ کو موقع مل جائے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پبلک کا ایشو ہے، یہ ہمارا گلگت بلتستان کا شہر کے گلگت اور سکردو کو ملانے کا یہ اہم شاہراہ ہے، اور خاص کر صرف گلگت بلتستان کو نہیں بلکہ آپ کے ڈیفنس ایریا تک۔ اچھا، سکردو میں کوئی منشیات کا معاملات بڑھ رہے ہیں؟
کوئی ہے ایسا ایشو؟ دیکھیں میڈیا میں کئی رپورٹس ہم پڑھتے رہتے ہیں، شہر بنیں گے وہاں کہ شہر میں، لیکن سکردو بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، مینیج ہو سکتا ہے، اس کو اگر روکنے میں آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں تو؟ پھر ہمارا کردار ہمیشہ رہا ہے، ہمارا کردار ہمیشہ رہا ہے، کچھ اخلاقی رویے کچھ میرے خیال میں کچھ کوئی لیکن بگاڑ ایک نیگلیجنسی ہے، وہ ریاستی اداروں کی ہے، وہ ذمہ دار لوگوں کی ہے، وہ خاص کر ہمارے فورسز کے ہیں. دیکھیں اگر منشیات سکردو کے اس کونے پہ پہنچتا ہے، علماء کی بھی ہے، سول سوسائٹی کی بھی ہے، وہاں میرے خیال سے کوئی اگا کے یا یہاں وہاں کوئی فیکٹری تو نہیں ہے سکردو میں، یہ کہیں سے تو آ رہا ہے. 200 بیرل گزر کے سکردو پہنچ رہا ہے، تو یہ لیکن پہنچ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں پہنچ رہا ہے. یہ انتظامیہ کے اوپر بھی ایک سوال ہے، یہ پولیس جو ہمارا فورسز ہے ان کے اوپر ایک سوال ہے، خاص کر ان اداروں کے اوپر ایک سوال ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ لمبی اننگز کھیلنے کی چانس، مجھے تو کم چانسز لگتے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، تو انشاءاللہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا کروں گا. بہت بہت شکریہ غلام شہزاد آغا، ممبر گلگت بلتستان اسمبلی، اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک سننے والے تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت. اللہ حافظ.